حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام کیے ہوئے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، اور ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام ایمان لا چکے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلوں سے آپ نے اگریمنٹ کر رکھا ہے، پیس کا، امن کا، کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، باہر سے اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم دفاع کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے، اور آپ کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی، ہم کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی۔ یعنی ایک انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان پر یہاں پر اگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ آنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے، تو وہاں پر یوں سمجھو آپ اکثر صحابہ بلکہ پورے کے پورے صحابہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ رہے ہیں۔ کوئی دولت نہیں لا سکتے، کوئی مال نہیں لا سکتے، اور کوئی اور سرمایہ نہیں لا سکتے، جو کچھ تھا سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینے کو آ رہے ہیں۔ جب یہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ اپنے سارے سرمایہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو یہاں پر آنے کے بعد رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے مشکلات تو ہوں گی۔ جب مشکلات ہونے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ یعنی حکمت سے اللہ جو آپ کے دل میں الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، دل میں اچھے اچھے پلاننگ ڈالتا ہے، تو ایک پلان اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تھا کہ بھئی یہ آنے والے مہاجر ہیں، اور آنے والے اکثر و بیشتر یعنی کاروباری بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور یعنی تجارت بیک گراؤنڈ کے ہیں، اس لیے کہ مکہ میں جو بھی آبادی ہوتی تھی وہ بزنس مائنڈ کی ہوا کرتی تھی، کاروباری ہوا کرتی تھی، کھیتی باڑی ان کو نہیں آتی تھی، اور مدینے میں رہنے والے صحابہ کرام اکثر و بیشتر کھیتی باڑی کرنے والے تھے، باغات اگانے والے تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد فوراً یہ کھیتی باڑی تو نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہی کھیتی باڑی تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو سنبھلنے کے لیے، کچھ کمانے کے قابل بننے کے لیے، محنت کرنے کے لیے تو ٹائم لگتا ہے، اور اس ٹائم کے دوران اگر ہم ان کو تھوڑا تعاون کرتے رہیں گے، تھوڑا تعاون کرتے رہیں گے تو اسٹیبل نہیں ہو سکتے، یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے وہاں پر مواخات کا پلان پیش کیا۔ مواخات مطلب آپس میں بھائی بھائی بنا دینا، جس کو ہم بھائی چارہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے مکہ سے آنے والے لگ بھگ 70 صحابہ کرام کو مدینے کے اچھے جو بھی صحابہ جو سٹیبل ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بھائی چارے کا معاملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی آپ کے بھائی ہیں، جب بھائی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ ان کی مکمل ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، رہائش میں جگہ دیں گے، اور اپنے مال کا حصہ ان کو تقسیم کریں گے، حتیٰ کہ شروعات میں وراثت میں بھی حقدار بنایا تھا۔ بھئی اگر یہ انصاری صحابی اگر انتقال کر جائیں تو یہ مہاجر صحابی ان کے وراثت میں حقدار بنیں گے، یہاں تک بنایا تھا، لیکن یہ عمل میں نہیں لایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بعد میں کلوز کر دیا گیا کہ وارث نہیں بن سکتے، لیکن یہاں تک بات ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام کا یعنی بھائی چارہ مواخات آپ نے کرا دیا، تو یوں سمجھو آپ یعنی ان آنے والے صحابہ کرام کو وقتی طور پر راحت دینا تھا، سٹیبل کرنا تھا، ان کو اپنے قدموں پہ ٹھہرنے کا موقع دینا تھا، یا اپنے پلان کو نافذ کیا۔ تو صحابہ کرام نے دل و جان سے اس پلان کو اپلائی کیا۔ کسی بھی صحابی کے دل میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ بھئی میں کیوں دوں، اتنا کیوں دوں، کب تک دوں۔
اور کیا دوں کتنا دوں، کسی بھی صحابی کے دل میں ذرا سا بھی خلش نہیں پیدا ہوئی اس جو ہے اللہ کے رسول کے پلان کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ انہوں نے پیش کیا، تو کیا یہ سارے کے سارے صحابہ ان مہاجری ان انصار پر مکمل ڈیپینڈ تھے کیا؟ نہیں۔ دیکھو آپ خوددار صحابہ کرام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، بھائی بھائی بن گئے، تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے 2 باغیچے ہیں، اس میں سے ایک آپ لو ایک مجھے دے دو۔ کہا نہیں۔ یہ میرا مال، اس میں سے آدھا آپ لے لو آدھا مجھے رہنے دو۔ کہا نہیں۔ یہ میرے 2 بیویاں ہیں، ایک میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لو۔ کہا نہیں۔ پھر آپ کو اللہ کا رسول مجھے اپنا بھائی بنا رکھا ہے، آپ میرے بھائی کی طرح ہیں، تو میرے مال میں، جائیداد میں، گھر میں، پراپرٹی میں، بیوی میں آپ حقدار ہیں۔ کہا نہیں۔ آپ نے قبول کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے دل سے مانا، یہ بہت بڑی بات ہے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں اپنا انتظام خود کر لوں گا انشاءاللہ۔ عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ ان کے کاروبار اتنی برکت کہ وہ یعنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام کے کفیل بن جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے مواخات کر دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے اور دوسرے صحابی کے ساتھ ان کا جو ہے زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا مواخات کر دیا۔ تو اس طرح 70 صحابہ کرام کو آپ نے مواخات کیا۔ تو یہ مواخات کے ذریعے آنے والے صحابہ کو ہیلپ ہوا اور بہت بڑی مدد ہوئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، وقتی تھا، یعنی سارے کے سارے صحابہ کرام جو بھی ہے پورے مرے دم تک ان کے ڈیپینڈ تھے، نہیں، چند مہینے چند سال ڈیپینڈ تھے، باقی سب اپنا اپنا جو ہے کر لے کے وہ لوگ الگ ہو گئے۔ تو یہ سسٹم یعنی اسلام کا یونیک سسٹم تھا، جو دنیا اس سے پہلے دنیا میں اس طرح کا رواج نہیں تھا، نہ اس کے بعد آنے والی دنیا میں اس طرح کی مثالیں دنیا والے پیش کر سکتے، نہیں، یونیک سسٹم تھا۔ اور آج بھی مسلم معاشرے کو ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے کے لیے سسٹم لگا، زکوٰۃ کی شکل میں آپ جو ہے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، صدقے کی شکل میں آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب کفارہ دینا پڑ رہا ہے، آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہاں پر کفارہ دیتے ہیں، اس میں غریبوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے اسلام جو ہے یعنی غریبوں کی ہیلپ کرنے کا سسٹم لایا، اور وہ یعنی یوں سمجھو آپ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی مدد کرنے کا سسٹم لے کر آیا۔ مواخات آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مواخات آج کے دور میں بھی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ذرا چینج کر کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے فار ایگزامپل یوں سمجھا آپ، ایک یہاں مدرسہ ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، اس میں کئی غریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں 5 بچوں کے حفظ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ مواخات ہے، یہ کفالت ہے، اور یہ ذمہ داری لے رہا ہے، اتنے پیریڈ تک میں اس کی ہیلپ کروں گا۔ جس طرح مواخات میں کیا ہو رہا تھا، بھائی میں مطلب جو ہے آپ جب تک خود جو ہے آپ کا مسئلے حل نہیں ہوتے تب تک میں آپ کے ساتھ کھانا پانی سب شیئر کروں گا، تو یہاں پر بھی جب تک آپ کی تعلیم ختم نہیں ہوتی میں آپ کو فیس دیتا رہوں گا، کپڑے دیتا رہوں گا، میں آپ کو جو ہے ہاسٹل کی جو ہے مسئلے آپ کا حل کرتا رہوں گا۔ تو گویا مدرسے کی تعلیم میں جو آج کفالت لیتے ہیں نا، وہ بھی مواخات کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ تعلیم کے معاملے میں کوئی نو مسلم جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، وہاں پر آگے بڑھ کر لوگ جو ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، کچھ لوگ وقتی ہیلپ کرتے ہیں، کچھ لوگ لمبے پیریڈ تک ہیلپ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے یعنی کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں، تعلیم سکھا دیتے ہیں، نوکری پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سب مواخات کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی نوجوان محنتی ہے، چلو اس کو میں جو ہے اپنے انڈر میں رکھ کر اس کو جو ہے ہنر سکھاتا ہوں، اس کو قابل بنا دیتا ہوں، اس کو جو ہے لائق بنا دیتا ہوں۔ ایک تاجر ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں نوجوان بہت محنتی ہے، چلو میں اس کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ کر کاروبار گرو سکھا دیتا ہوں، کاروبار کا طریقہ سکھاتا ہوں، کاروبار کا انداز کو سکھاتا ہوں، اس کو خود کفیل بنا کر اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب آج بھی ہو رہا ہے سوسائٹی میں ماشاءاللہ، یہ مواخات کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ تو جو رحم دلی، جو ہمدردی، جو مدد
جو تعلق جو اسلام جو سکھاتا ہے نا، اتنا گہرا تعلق، اتنی گہری مدد دل سے کوئی اور مذہب کرنے والوں میں اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ایمان والے نہیں ہیں لیکن وہ دل و جان سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، لیکن جتنا بھی کریں گے ایمان لائیں گے تو ان کو وہاں پر کام آنے والا، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو دنیا میں جو اچھائی کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن وہاں اچھا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، وہاں ملنے کے لیے اس کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ مواخات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی مطلب جیسے ہی آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیتے ہیں، پہلی فرصت میں یہ کام انجام دیتے ہیں تاکہ مسلمان آنے والے مہاجرین پریشان نہ ہو۔ اور یہ اسکیم تھی، ایک پلان تھا، یونیک پلان تھا، جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ فرسٹ ٹائم اسلام کی تاریخ میں اس طرح کا پلان جو ہے اپلائی کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول کی سیرت کو باریکی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔